ڈاکٹر صاحب ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے, پارٹی میٹنگ کے اوپر اس پہ پھر بحث ہوئی اور اتنی بحث ہوئی کہ نواز شریف صاحب ناراض ہو کے میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے. Isn't it a contradiction in terms? دیکھیے میں آپ سے گزارش ہی کر رہا ہوں کہ ایک یہ اوگرا سے سمری آتی ہے, وہ فائنانس منسٹر پیٹرولیم میں جاتی ہے, ہمارے پاس آتی ہے. عموماً جو ہے اس میں ہم پہلی تاریخ کو ٹیکس بڑھاتے ہیں, کبھی لیوی لگاتے ہیں, دیگر چیزیں ہوتی ہیں. ہم سیلز ٹیکس نہیں لگا رہے, عموماً پاکستان میں سیلز ٹیکس بھی لگتا تھا, لیکن ہم لیوی لگاتے ہیں, بڑھاتے ہیں. تو ایک یہ نیچرل ہے جو پورا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ somehow Miftah Ismail has increased petrol prices, which is fine. Heavy lies the head that bears the crown. صرف آپ نے مطلب کہ یہ نوکری لے ہی لی ہے تو اب اس کا سارا وہ فلیگ تو آپ کو لینا پڑے گا, کیا کر سکتے ہیں. But crown is a little too pretentious a word, but anyway. but ٹھیک ہے, آپ کیا لفظ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, مطلب اللہ تعالیٰ نے اگر یہ ذمہ داری مجھے دی اور یہ عزت دی ہے تو ٹھیک ہے, مجھے اس کا بوجھ اٹھانا ضروری ہے میرے لیے, اور یہ میری حکومت نے فیصلے کیے اور میں پورے فیصلوں سے ایک دم تائید کرتا ہوں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ آٹومیٹک یہ ہمارے سر مسئلہ مگر یہ ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ یہ صرف آپ کے فیصلے ہیں. حکومت کے اتحادی پارٹی لیڈرشپ وہ ساری جو ہے نا وہ ادھر جا کے کھڑی ہو گئی ہے, اور جیسے شہباز گل صاحب اکیلے رہ گئے تھے نا, لگ رہا تھا ایک وقت لگتا ہے آپ بھی اکیلے رہ گئے اس طرح. میری گزارش سنیں, میں تو ایک واٹس ایپ کال کی یا واٹس ایپ میسج کی مار ہوں نا. اگر ابھی پرائم منسٹر صاحب کہہ دیں کہ مفتاح ریزائن, ٹھیک ہے, اور یا پرائم منسٹر صاحب خود بھی نہ کہیں, ڈاکٹر توقیر ان کے پرنسپل سیکرٹری کہہ دیں مجھے, تو میں ریزائن کر دوں گا. ٹھیک ہے, مطلب اس میں کوئی لمبی چوڑی بحث تو نہیں ہے. میں تو I'll go home. مطلب so the fact of the matter is the fact that I'm still here means کہ the prime minister sort of also agrees with me. and دوسری بات جو بہت ضروری ہے, اور یہ it goes against popular opinion, but the fact of the matter is کہ پرائز پرائم منسٹر کی سگنیچر سے پڑتی ہے, میری ریکمنڈیشن ضرور ہوتی ہے, لیکن اس پہ تو آٹومیٹک چیز تھی. اب یہ کمیونیکیشن فیلئر ہے جو میں کمیونیکیٹ آپ سے بھی نہیں کر پایا ہوں, دیگر لوگوں سے بھی نہیں کر پایا ہوں, یا اور لوگ بھی نہیں کر رہے تھے. میں تو کوشش کر رہا تھا اور لوگوں نے کوشش بھی نہیں کی کہ یہ باتوں بتائی جائے کہ بھائی پرائز ہم کوئی ٹیکس لگا کے نہیں بڑھا رہے, جو انٹرنیشنل پرائز بڑھی ہے وہ پاس آن کر رہے ہیں. نہیں سر, بٹ یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اگر ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ہے, آپ نے نہ ٹیکس لگایا بالکل ایڈمنسٹریٹو اور نہیں کیا, تو پھر پالیٹکس از اباؤٹ پرسیپشن, اینڈ دا پرسیپشن رائٹ ناؤ از دیٹ یو آر دا بیڈ گائے, اینڈ مے بی شہباز شریف صاحب کو خاموشی مجبوری ہے, کرنا پڑتا ہے, مگر جو باقی سب ہیں وہ خوش نہیں ہیں اور آپ تو کسی کے قابو میں نہیں آ رہے. اب آپ اس پرسیپشن کو ایڈریس کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں, مطلب کہ آصف علی زرداری صاحب ان کے بیٹے فارن منسٹر ہیں اور ان کی پارٹی کے ممبرز جو ہیں وہ آپ کی کیبنٹ کا حصہ ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو بتایا نہیں. ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن بھائی کوئی بتانے والی ہوتی ہے. نہیں, یہ بات درست ہے کہ کابینہ نے, اور ابھی نہیں پہلے سے کابینہ نے وزیر اعظم کو یہ اختیار دیا ہے, کیونکہ یہ ہر 15 دن بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ فیصلہ کر لیا کریں کابینہ کے بحاف پہ, اور یہ کورٹ سے اپرووڈ اسکیم ہے, تو ہر 15 دن بعد وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں. ہمارے ان کے بغیر وزیر اعظم نہیں ہوتے نا. وہ مطلب پیپلز پارٹی JUI MQM کے سپورٹ سے وزیر اعظم بنے نا, تو ان کو ساتھ لینا چاہیے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور جب جب زیادہ پرائسز بڑھائی ہیں 30 روپے 40 روپے, تو ان کے ساتھ لے گئے. بہت عرصے تک ڈسکشن ہوئی ہے. آپ کو یاد ہے کہ عمران خان نے, جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹریپ ہے, اور آپ جو بھی اس کو کہیں, لیکن عمران خان نے جب پاکستان کو دیوالی کی طرف دھکیلا تھا, تو وہی ایک پرائس فریز کر کے ہی کہہ رہا تھا نا کہ 150 روپے کا ہم پیٹرول بیچیں گے, آپ نے بھی چلائے رکھا ہے. اور لیکن ہم نے پھر اس کے بعد ہم نے ریورس کیا, جو عمران خان نے کہا تھا ہم جون کے اینڈ تک رکھیں گے. تو میری گزارش یہ کہ, لیکن یہ چھوٹی سی فیصلہ تھا, 6 روپے کو اتنے کوئی وہ نہیں تھا, لیکن بہرحال وہ ہر پارٹی کا, ہر لیڈر کا, جید سیاستدان ہیں, منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, ان کا اپنا موقف ہے, بالکل اس میں کوئی. اینڈ یو تھنک اٹس کوائٹ اوکے کہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز جو ہیں وہ آپ پارٹی میٹنگز میں بھی ڈسکس کریں, اگر الائز کو تو بتایا نہیں, اب اگلی دفعہ بتانا پڑے گا؟ نہیں, آئی تھنک اٹس پرفیکٹلی اوکے ٹو ڈیسائڈ دیز تھنگز اینڈ ٹیل دیم کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, کیونکہ ہر مہینے بعد جو ہے وہ اس کے ٹیکس میں بھی رد و بدل ہوتا ہے. تو یہ صرف ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن 15 تاریخ کو ہوتا ہے, پہلی تاریخ کو تو ٹیکس میں بھی رد و بدل ہوتا ہے. تو سر اگر نواز شریف صاحب اس بات پہ ناراض ہوئے ہیں, آئی نو یو گیٹ انکمفرٹیبل ود دیز کویسچنز, آئی کیپ دس ون ایز دا لاسٹ ون, اگر نواز شریف صاحب ناراض ہوئے ہیں جس طرح کے کہا جا رہا ہے, یا مریم نواز صاحبہ ناراض ہوئی ہیں,
تو اب کیا اگلی دفعے کے لیے آپ ان کو کنونس کر پائیں گے؟ کیونکہ IMF کی جو اب فائنلائز ہو رہا ہے پروگرام، کہہ رہے ہیں کہ آگے آپ کو جو PDL ہے وہ اور بڑھانا ہے ابھی، اور ستمبر کی بات ہو رہی ہے. تو جو وہ زبردستی کے فیصلے پہ جو ایک ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ہے کہ یہ تو آٹومیٹکلی ہونا تھا، وہ اس پہ میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے. تو پھر آگے جب آپ کہیں گے کہ PDL لگانا ہے تو اس پہ وہ کیا کریں گے؟ کمپیوٹر توڑیں گے؟ نہیں دیکھیں، اب جب فیصلہ آئے گا تو اس وقت اس کو دیکھیں گے. پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ لائے عمل طے کریں گے. میں اکیلا تو نہیں ہوں اس وفاقی کابینہ کے اندر، اور بھی لوگ ہیں، لیکن آئی ایم ایسوسیٹڈ ود ٹف چوائسز اینڈ وچ از فائن. آئی مین یہ میرا ملک ہے، اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے صحیح فیصلے نہیں لینے، حکومت میں رہنا ہے تو صحیح فیصلے لینے ضروری ہے، ورنہ حکومت چھوڑ دیں. کوئی زبردستی تو لوگوں نے ہمارے سر پہ بندوق تو نہیں رکھی ہے کہ آپ حکومت کریں. اگر آپ یہ فیصلے نہیں کر سکتے تو حکومت چھوڑ دیں پھر. اور یا کیونکہ یہ جو چیزیں ہم نے IMF سے ایگری کری ہیں، اس میں کوئی کہ ہم نے IMF سے ایگری کری ہے کہ ہم سبسڈی نہیں دیں گے. ہم نے IMF سے ایگری کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹیکس کا ایک اسکیجول ایگری کیا ہے. ہم اس وقت IMF سے کیوں ایگری کیا، کیوں ضرورت پڑی تھی؟ کیونکہ اس وقت ہم جب آئے تھے تو ہمارے پاس $10 بلین تھے، اور ہم کو ایک سال میں $21 بلین دینے تھے، فل فور جو $3 بلین دینے تھے. ہم کسی بھی دوست ملک کے پاس گئے، انہوں نے سب نے کہا کہ IMF سے ایگری کرو، کیونکہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان دیوالی کی طرف جائے. جس دن شہباز شریف وزیر اعظم بنے، پاکستان کا بانڈ 70 سینٹ کا بک رہا تھا. آج پاکستان کا بانڈ 96 سینٹ کا بک رہا ہے. اخبار میں خبر آئی کہ پاکستان از دا 4th لائکلیسٹ کنٹری ٹو ڈیفالٹ. سب لوگوں نے، آپ لوگوں نے یہ بات کری، پاکستان از دا 4th لائکلیسٹ کنٹری ٹو ڈیفالٹ. ایک LC نہیں کھول سکتے تھے ہم لوگ پیٹرول کی، ایک LC کنفرم نہیں کراتے تھے. میں بیٹھ کے یہاں پہ فون کرتا تھا دنیا بھر کے بینکرز کو کہ یار یہ ایک LC جو ہے وہ میری وہ پلیز کنفرم کر دو. آج اس پوزیشن سے ہم نے نکالا ہے. آج اللہ کی مہربانی سے یہ کسی کو نہیں کرنا پڑ رہا ہے. یہ اس لیے ہم نکال پائیں کیونکہ کوئی شکلیں اچھی نہیں ہیں میری اور شہباز شریف کی، میری تو خاص طور پہ. یہ اس لیے ہم نکال پائیں کہ ہم نے یہاں پہ محنت کری ہے، ہم نے مشکل فیصلے لیے ہیں. پیٹرول مہنگا کیا ہے، ڈیزل مہنگا کیا ہے، بجلی مہنگی کری ہے، ٹیکس جمع کیا ہے. نوبڈی از ڈینائنگ دیٹ، بٹ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے نہ اتحادی یہ مانتے ہیں اور نہ آپ کی پارٹی یہ مانتی ہے. اور یہ اسی لیے تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ ہمارا فرض نہیں، پولیٹیکل پرسیپشن یہ بن گیا ہے جیسے آپ یہ فیصلے کر رہے ہیں کسی اور کے کہنے پہ کر رہے ہیں، اور آپ کی پارٹی خوش نہیں ہے مگر وہ آپ کو ہٹا بھی نہیں سکتے. لوگ اب یہاں تک بات کریں، you may not have a problem with it, you may have a problem with it and not want to admit it, but perception بن گیا ہے سر. جی وہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک تو مجھے ہٹانا تو بڑا آسان ہے، کوئی مطلب سیریسلی میں کیا مطلب کوئی بندوق لے کے تو ادھر نہیں بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے. نمبر 2، یہ جو فیصلے اگر کر رہے ہیں تو میں اکیلا تو نہیں کر رہا ہوں نا. مطلب یہ اگر کیسے پرسیپشن بن سکتا ہے، اگر یہ ایک ان ایجوکیٹڈ پرسیپشن ضرور ہو سکتا ہے، نان تھاٹ فل یا نان تھنکنگ پرسیپشن ضرور ہو سکتا ہے. بڑے سینئر صحافی نے گزشتہ رات ٹی وی پہ یہ کہا، میں اب ان کا نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ آپ نے اس کو ایک ان ایجوکیٹڈ پرسیپشن کہہ دیا. مطلب یہ کہ مطلب یو تھنک کہ مفتاح اسماعیل جو ہے سارے فیصلے کر لیتا ہے اور شہباز شریف ڈزنٹ نو. یو تھنک کہ شہباز شریف فیصلے کر لیتا ہے اینڈ کیبنٹ ڈزنٹ اپروو. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آئی شوڈنٹ ایون سے دس، کہ یہ جو ڈالر واپس آیا ہے، جو امپورٹ ہم نے کم کیا، کرٹیل کیا، اور جب کل میں نے کابینہ میں یہ سوال ہوئے پیٹرول کے بارے میں تو میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا. پھر میں نے بات کی، پیپل اپلاڈڈ. کابینہ کے اندر احسن اقبال اینڈ ادر پیپل ایکچولی اپلاڈڈ کہ مفتاح has done a good job. So I think کہ کابینہ understands کہ مفتاح has done a good job. Yes, politically it's very difficult. Yes, شہباز شریف has lost political capital. People's Party, زرداری صاحب، MQM, خالد مقبول صدیقی، JUI, مولانا فضل الرحمان, they've all lost political capital. میاں نواز شریف has lost the most political capital, without a doubt. But this was an understanding within the allies کہ when we come to the government we will save the country from default. This is the job given to me and I am doing this job.